السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں دوستو؟ الیکشن ہو چکے ہیں۔ آپ کی دعاؤں سے، آپ کی محنت سے، آپ کی عقل اور شعور اور آگہی سے الیکشن ہم جیت چکے ہیں اللہ پاک کے کرم سے، اور الحمدللہ اللہ پاک کے احسان سے ہم 2/3 اکثریت حاصل کر چکے ہیں۔ آگے جو کچھ بھی یہ کریں گے، چاہے بیوروکریسی ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، سیاستدان ہو، نوکر شاہی ہو، جو بھی ہوں، آگے جو دھاندلی کریں گے، جو بھی کچھ کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہ مزید ننگے ہوتے جائیں گے۔ ہم الحمدللہ ہم اپنی جگہ پہ مطمئن ہیں۔ ہم نے مرشد کو ووٹ دیے، جوک در جوک دیے۔ تاریخ کا، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹرن اوور رہا، اور ہم الحمدللہ 2/3 سے بھی زیادہ خان صاحب کو ووٹ دے کے جتا چکے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز وزیر اعظم بھی خان صاحب ہی ہوں گے مستقبل قریب میں۔ آج یہاں دبئی کا موسم بڑا پیارا ہے، بڑا سہانا ہے، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے۔ چھوڑیں سیاست کی باتیں، وہ الحمدللہ ہم مطمئن ہیں، ہم نے مرشد کو جتوا دیا۔ آج ہم دبئی کے مختلف علاقوں کی سیر کرتے ہیں اور دبئی کے سہانے بارشی رم جھم والے موسم کا مزہ لیتے ہیں۔ یہ ستوا روڈ ہے جس پہ میں جا رہا ہوں۔ یہ رائٹ سائیڈ پہ جو علاقہ ہے وہ ستوا کا ہے، اور جو لیفٹ سائیڈ پہ ہے وہ البدہ کا علاقہ ہے۔ تھوڑا سا آگے جا کے لیفٹ سائیڈ پہ بس سٹاپ آئے گا، اس کو ستوا بس اسٹیشن کے نام سے مشہور ہے، لیکن ہے وہ البدہ کے علاقے میں۔ ستوا میں زیادہ تر مزدور طبقہ بیچلر لوگ رہتے ہیں، جو دہاڑی دار ڈرائیور میری طرح کے مزدور لو آمدن والے، اور البدہ میں بھی ایسے ہی ہے، لیکن البدہ کے کچھ ایریے میں لوکل بھی رہائش پذیر ہیں۔ یہ تقریباً ستوا کا علاقہ دبئی کا رقبے کے لحاظ سے تقریباً یہ سینٹر آپ کہہ سکتے ہیں، اور یہاں سے دبئی مال، برج خلیفہ، اگر پیدل بندہ جانا چاہے تو پیدل کی مسافت پر واقع ہے۔ اگر اس کے پاس اپنی کنوینس ہو یا وہ اس کی مرضی ہے جیسے جانا چاہے، لیکن اگر پیدل بھی جانا چاہے تو بندہ جا سکتا ہے۔ آپ کو آج میں اس بارش کے موسم میں، حسین موسم میں، یہ غریبوں کے علاقہ جات جو ہیں، یہ ستوا اور اس کے ارد گرد جو علاقے ہیں ان کی گلیوں کی سیر کرواتا ہوں، اور یہ علاقے میں دکھاتا ہوں۔ یہ مجھے وائپر چلانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے کہ بارش کی بوندیں اسکرین پہ گرتی ہیں، اور ان کے لیے پھر وائپر چلانا پڑتا ہے تاکہ آپ کو بھی نظارہ صاف نظر آئے اور مجھے بھی دوران ڈرائیونگ کوئی مشکل پیش نہ آئے۔
یہ جو سٹریٹ پہ میں گزر رہا ہوں یہ ستوا روڈ کہتے ہیں، ستوا سٹریٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ پیچھے میں بھول گیا، سوری، یہاں میرے دائیں جانب جو دکانیں ہیں یہ زیادہ تر جیولری کی اور گولڈ کی دکانیں، اور اب جو ہے یہ مکس دکانیں ہیں، اس میں پرچون بھی ہے، شاپنگ کی بھی ہے، موبائل فون وغیرہ کی مکس جیسے ہمارے ہاں بازاروں میں ہوتی ہیں، یہ ویسے ہی دکانیں ہیں۔ اور یہ بڑے سٹور نہیں ہیں، یہاں بارگیننگ وغیرہ بھی آپ کر سکتے ہیں خریداری کرتے ہوئے۔ بڑا حسین موسم، خوشگوار ترین دبئی کا موسم۔ اور یہ خوشی، اس موسم کی خوشگواری دو چند ہو گئی ہمارے مرشد کے الیکشن جیتنے سے، اور بھی زیادہ دل باغ باغ ہے، خوشی سنبھالے نہیں سنبھل رہی۔ دعا کریں کہ جتنی خوشی ہے اللہ پاک نظر بد سے بچائے، اللہ پاک حاسد کے حسد سے بچائے، اللہ پاک شر پسند کے شر سے بچائے، اور اللہ پاک پاکستان کو ایک ایماندار محب وطن اور مسلمان لیڈرشپ سے نوازے، اور ہمارا پیارا وطن ملک پاکستان بھی دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے۔ یہ جی ایک چوک ہے، اس کو ستوا راؤنڈ اباؤٹ بھی کہتے ہیں۔ اس چوک پہ 4 آبادیاں یا 4 محلے ملتے ہیں۔ پچھلے رائٹ سائڈ پہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ستوا، اور لیفٹ سائڈ پہ البادہ کا علاقہ ہے، اور جیسے ہی ہم یہ راؤنڈ اباؤٹ کراس کریں گے تو آگے رائٹ سائڈ پہ جعفلیہ کا علاقہ ہے، اور لیفٹ سائڈ پہ حدیبہ کا علاقہ ہے، اور یہ چاروں محلوں کے یا آبادیوں کے یہاں پہ ستوا راؤنڈ اباؤٹ پہ آ کے ملتی ہیں۔ آگے تھوڑا سا جعفلیہ کی 1-2 گلیوں کے چکر لگا کے، پھر حدیبہ کی 1-2 گلیوں کے چکر لگا کے، پھر البادہ میں ہم واپس آئیں گے، اور پھر ستوا کی میں آپ کو 1-2 گلیاں بھی دکھاؤں گا۔ ستوا میں انہوں نے ڈیولپمنٹ شروع کی ہے، نئی بلڈنگیں، نئی آبادیاں، بلڈنگیں ہیں 20 منزلہ، 18 منزلہ انہوں نے بنانیاں شروع کی ہیں۔ اور باقی یہ جو 2 علاقے ہیں جعفلیہ اور حدیبہ نسبتاً کچھ بہتر ہے، پہلے انہوں نے بلڈنگیں بنائی تھیں۔ جعفلیہ پرانا علاقہ ہے، پرانی طرز کی چھوٹی چھوٹی گلیاں، ان میں گھر ہیں، اور جعفلیہ میں بھی چند لوگوں کے ابھی رہائش پذیر ہیں، حدیبہ میں بھی ہیں۔ وہ پرانی علاقے ان کے گھر میں آپ کو کوشش کروں گا کہ یہاں گلیوں میں آپ کو دکھاؤں۔ یہ جی ہم جعفلیہ میں آ گئے۔ یہ دیکھیں یہ سامنے جھنڈے لگے ہوئے ہیں متحدہ عرب امارات کے۔ یہ یہاں کسی لوکل کا گھر ہے، اس نے اپنے گھر کے ساتھ یہ جھنڈے لگائے ہوئے ہیں۔ اب یہ دیکھیں آپ کو پرانے طرز کے بنے ہوئے 1 منزلہ سنگل سٹوری اس گلی میں گھر نظر آئیں گے۔ یہ زیادہ تر یہاں لوکل رہائش پذیر ہیں۔
یہ سامنے پارک ہے، اس کو یہ جعفریہ پارک ہے. یہ گاڑیاں کھڑی ہیں، آپ کو شاید یہ نظر نہ آئے. یہ میں آپ کو دوبارہ گھوم کے دکھاتا ہوں اس علاقوں میں جہاں مزدور لوگ اور خارجی لوگ رہتے ہیں. وہاں لوکل لوگ زیادہ تر اپنی پہچان کے لیے اپنے گھروں کے اوپر، چھتوں کے اوپر یا دیواروں کے اوپر جھنڈے لگاتے ہیں تاکہ پہچان ہو جائے کہ اس گھر میں کوئی لوکل رہائش پذیر ہے. یہ دیکھیں، یہ بھی آپ کو جھنڈے نظر آئیں گے. یہ دیکھیں، یہ پرانی طرح کے چھوٹے چھوٹے ایک منزلہ گھر. لیکن ایک ان کی خوبی ہے کہ ہمارے پاکستان کے دیہاتوں کی طرح یا پرانے علاقوں کی طرح ان کی گلیاں تنگ نہیں ہیں. گھر بے شک چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن گلیاں ماشاءاللہ بڑی کھلی ڈلی ہیں. ہر لوکل کی جو یہاں رہتا ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کم از کم اور کچھ ہو نہ ہو اس کے گھر کے سامنے کھجور کا 1 یا 2 درخت وہ لازمی ہو. کھجور ایک ایسا پھل ہے، سائنس پروو کر چکی ہے کہ کھجور دنیا کا سب سے طاقتور ترین وٹامن منرل، دنیا میں سب سے زیادہ وائٹامنز اور منرلز کھجور میں پائے جاتے ہیں. سیب سے بھی زیادہ شلجم، گاجر، دنیا جہان کا جو سب سے اچھا پھل ہے اس سے زیادہ آپ کو طاقت وائٹامن اور منرلز کی شکل میں کھجور میں ملے گی. اگر کھجور سے زیادہ کوئی طاقتور پھل یا فروٹ ہوتا تو جب حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اللہ تعالیٰ حضرت مریم کو وہ پھل کھلاتے. اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو کھجور کھلائی. تو لہٰذا گوشت سب سے اچھا جو ہے وہ مینڈے کا ہے، جسے ہم پنجابی میں پیڈو بھی کہتے ہیں. اگر پیڈو سے اچھا گوشت کسی اور جانور کا ہوتا تو جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا، قربانی پیش کی، تو جنت سے مینڈا لایا گیا، پیڈو لایا گیا. تو اگر کوئی اس سے اچھا اور ہوتا تو وہ لایا جاتا. تو لہٰذا عربی کا گھر کوئی بھی ہوگا اس کے گھر کے سامنے یا اگر صحن بڑا ہے تو اس میں کھجور کا درخت لازمی ہوگا. یہ آپ دیکھ لیں، کھجور کے درخت آپ کو عربیوں کے گھروں کے باہر لازمی نظر آئیں گے.
یہ جو میں نے آپ کو ایک دو گلیاں گھمائی ہیں، یہ جعفریہ کی پرانی اور غریبوں والی گلیاں ہیں، جہاں کچے پکے چھوٹے چھوٹے ایک دو منزلہ۔ اب میں آپ کو جعفریہ کے اس علاقے میں لے کے چلتا ہوں جہاں کچھ پیسے والے یا نسبتاً امیر لوگ اور وہ سمجھ لیں کہ کوٹھیوں میں رہائش پذیر ہیں۔ یہاں بھی مکس ہے، چھوٹے مکان بھی ہیں، کوٹھیاں بھی ہیں۔ یہ بھی آپ دیکھیں، اس کی بھی میں آپ کو سیر کراتا ہوں۔ یہاں نسبتاً کچھ زیادہ پیسے والے لوگ رہتے ہیں اس علاقے میں۔ یہ دیکھیں جی، لیکن ایک بات ان میں دیکھی ہے، اب یہ دیکھیں، یہ وہی پرانے چھوٹے سنگل سٹوری گھر ہیں یہ، اور آپ کو میں بڑیاں کوٹھیاں بھی دکھاتا ہوں اسی علاقے میں۔ یہاں ہماری طرح حسد، تنگ نظری وہ نہیں پائی جاتی، ان میں یہ ایسی چیزوں سے یہ بچے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ گھر کے سامنے یہ چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، اور یہ دیکھیں یہ آپ کو یہاں کوٹھیاں بھی نظر آئیں گی۔ آگے روڈ کے اس پار یہ سڑک ہے مین، اس کے اس پار ٹریڈ سینٹر کا علاقہ ہے، جو دبئی کا ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے نام سے مشہور ہے۔ دیکھیں جی، یہ یہاں کوٹھیاں اور نسبتاً زیادہ پیسے والے لوگ ایک دو گلیوں کی اور سیر کرا کے ویڈیو پھر لمبی ہو جاتی ہے، اور اکثر لوگ مجھے گلا کرتے ہیں کہ آپ ویڈیو بہت لمبی بناتے ہو۔ میں کوئی صحافی تو نہیں ہوں کہ 10 منٹ میں کی بات کروں اور بول بول کے تھک جاؤں۔ میں نے آپ کو سیر سیاحت کرانی ہوتی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک ویڈیو میں زیادہ سے زیادہ علاقے کی سیر کروا دوں، اس لیے میری ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ زیادہ اصرار کریں گے تو میں ویڈیو چھوٹی بھی بنانی شروع کر دوں گا۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ایک ویڈیو میں آپ تھوڑا سا برداشت کر لیں، ایک ویڈیو میں زیادہ سے زیادہ آپ کو علاقہ دکھا دوں اور اس کی سیر کروا دوں۔ تو یہ ایک آدھ گلی جعفریہ کی اور گھوم کے پھر میں آپ کو لے کر چلوں گا حدیبہ کے علاقے میں۔ حدیبہ میں ایسے ویلے کوٹھیاں نہیں ہیں، وہاں زیادہ تر بلڈنگز ہیں،
فلیٹ ہیں لیکن زیادہ لمبی چوڑی اور بڑی بلڈنگیں نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی بلڈنگیں ہیں۔ وہاں بھی زیادہ تر پارٹیشن والے اور کم آمدنی والے لوگ رہائش پذیر ہیں۔ یہ جو سامنے بلڈنگ نظر آ رہی ہے، یہ بردبئی پولیس اسٹیشن تھا۔ اب انہوں نے یہاں یہ بنائی ہے، یہاں یہ پولیس والوں کی، ملازمین کی انہوں نے رہائش گاہیں بنائی ہیں۔ اور یہ سامنے جو نظر آ رہی ہے، یہ وزارت داخلہ امیگریشن کا دبئی کا ہیڈ آفس ہے۔ یہ دیکھ لیں، یہ ساری اس کی عمارت ہے۔ اور اس علاقے میں زیادہ تر لوگ نسبتاً پیسے والے ہیں، بڑی کوٹھیوں گھروں والے ہیں۔ یہ آپ کو نظر آئے گی۔ درختوں پہ ان لوگوں نے بہت زیادہ توجہ دی ہے۔ انہوں نے صحرا کو جنگل میں تبدیل کر دیا ہے، سرسبز بنا دیا ہے، اور اسی درختوں کے لگانے کی کثرت کی وجہ سے دبئی کا موسم بھی نسبتاً کچھ بہتر ہوا ہے۔ اور پہلے جب میں 13-14 سال پہلے یہاں دبئی میں ہم آئے تھے تو بارشیں کم ہوتی تھیں، اب نسبتاً بارشیں زیادہ ہوتی ہیں۔ پہلے کبھی کبھار دسمبر یا جنوری میں 1-2 بارشیں ہوتی تھیں، اب 1-2 بارشیں گرمیوں میں بھی ہو جاتی ہیں۔ اور یہ جو دسمبر جنوری کی بارشیں ہیں، اب فروری شروع ہو گیا ہے اور اب تک بارشیں ہو رہی ہیں۔ آج بھی بارش ہے اور محکمہ موسمیات والوں نے کل بھی بارش کا امکان بتایا ہے۔ یہاں سے ہم واپسی ہوں گے، آگے دوسرا روڈ شروع ہو رہا ہے۔ یہ تقریباً ویڈیو بڑی ہو رہی ہے۔ جعفریہ کی سیر آپ کو کراتے کراتے اور بارش بھی تیز ہو رہی ہے۔ میں چاہتا تھا کہ اگر میں نے آپ کو غریب لوگوں کا علاقہ دکھایا ہے تو تھوڑی سی جعفریہ میں کوٹھیوں والا علاقہ بھی دکھا دوں، اور اس کے بعد میری کوشش یہ ہے کہ آج آپ کو جعفریہ، حدیبہ، البادہ اور ستوہ چاروں علاقوں کی سیر کروا دوں۔ لیکن جیسے یہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، مجھے شک پڑتا ہے کہ آج یہ انہی 2 علاقوں کی سیر آپ کو کرواؤں گا، اور 2 علاقوں کی انشاءاللہ میں کل کروا دوں گا۔ یہ سبزی جعفریہ کا علاقہ، اور اب ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو حدیبہ کی طرف میں لے کے جاؤں۔ حدیبہ میں بھی تھوڑا سا علاقہ ہے، 3-4 گلیاں ہوں گی جہاں لوکلوں کی کوٹھیاں ہیں، زیادہ تر وہاں بلڈنگز وغیرہ بن گئی ہیں اب۔
اگر اس کی پوری سیر کرواؤں تو پھر تو یہ گھنٹہ 2 گھنٹوں کی اسی کی سیر ہوگی جعفریہ کی۔ آپ کو میں نے موٹی موٹی گلیاں دکھا دی ہیں، اگر آپ پوری بہت خوبصورت گلیاں کوٹھیاں ابھی رہ گئی ہیں، اگر آپ لوگ دوبارہ کہیں گے تو میں آپ کو دوبارہ لے کے آ جاؤں گا۔ یہاں جعفریہ میں شیعہ لوگ بھی آباد ہیں۔ یہ جو سامنے مینار نظر آ رہا ہے یہ شیعوں کی مسجد ہے جعفریہ میں۔ یہاں متحدہ عرب امارات میں بھی کچھ تھوڑے سے شیعہ آباد ہیں۔ یوں تو شیعہ پورے مشرق وسطیٰ میں، لیکن سب سے زیادہ شیعہ لوگ شام میں ہیں، سب سے زیادہ شام میں ہیں، اور شیعوں کی آبادی لبنان میں، اردن میں اور عراق میں، فلسطین میں بھی ہے، بحرین میں بھی تھوڑے سے لوگ ہیں، کویت میں بھی تھوڑے سے لوگ ہیں، یہاں متحدہ عرب امارات میں بھی کچھ لوگ شیعہ حضرات ہیں۔ لیکن یہاں متحدہ عرب امارات میں پاکستان کی طرح شیعوں کی بدماشی کھلی نہیں چلتی۔ یہاں جو بھی ان کی مذہبی رسومات ہیں وہ اپنی یہ امام بارگاہوں اور مسجدوں کے اندر ہی کرتے ہیں، باہر ان کو جلسے جلوس نکالنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ لیں جی، یہ جعفریہ کا کچھ حصہ آپ کو دکھا کے اب جعفریہ سے ہم نکل آئے ہیں۔ یہ روڈ ہے، اب اس روڈ سے یہ آپ کو جعفریہ کا سائن بورڈ بھی نظر آ رہا ہوگا۔ اب آگے یہ وہی سٹریٹ ہے، یہاں سے آگے ہم کہیں سے ہمیں لیفٹ ٹرن ملے گا تو ہم لیفٹ ٹرن کر کے الحدیبہ کے علاقے میں داخل ہوں گے۔ الحدیبہ کی میں آپ کو لوکل آبادی سے ابتدا کر کے 1-2 گلیاں گھما کے پھر اس کی میں بلڈنگز والے علاقے کی آپ کو سیر کرواؤں گا۔ اور یہ سارا علاقہ جو رائٹ سائڈ پہ ہے جعفریہ کا، یہ ابھی رہتا ہے۔ یہ چونکہ ایک محلہ نہیں ہے، کافی بڑا علاقہ ہے، اس کی انشاءاللہ سیر پھر کبھی میں آپ کو کرواؤں گا۔ آگے یہ سگنل سے ہم لیفٹ مڑیں گے بائیں طرف، اور یہ آپ کو میں حدیبہ کا تھوڑا سا علاقہ دکھاتا ہوں۔ یہ الحدیبہ کا علاقہ ہے، یہ سامنے جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ دیوا کا آفس ہے۔ دیوا جیسے پاکستان میں وابڈا ہے، یہ دیوا دبئی میں دبئی الیکٹرکسٹی اینڈ واٹر اتھارٹی، یہ دیوا کا مخفف ہے۔ یہ سر جی یہ حدیبہ کا علاقہ، اور یہ یہاں لوکلوں کی رہائش گاہیں وغیرہ، ان کی کوٹھیاں اور گھر۔ یہ اس کی 1-2 گلیوں کی سیر کروا کے پھر آپ کو حدیبہ کی بلڈنگ شلڈنگ کے علاقے میں لے کے جاتا ہوں۔ اس کی بھی اگر ہر گلی کی آپ کو سیر کرواؤں تو اس پہ تو پھر بہت زیادہ وقت لگ جائے گا،
تقریباً 1.5-2 گھنٹے کی ویڈیو تو اسی ایک علاقے کے لیے وہ بھی کم پڑے گی۔ یہ سب جی بس یہ ایک گلی میں گھما کے آپ کو واپس لے کے جاتا ہوں، اور ویڈیو چونکہ زیادہ لمبی ہو رہی ہے، کوشش میری یہ تھی کہ میں آپ کو چاروں علاقوں کی سیر کرواتا، لیکن یہ 2 علاقوں کی بھی آج سیر کرواتا ہوں۔ یہ دیکھیں جی، یہ کسی لوکل کا گھر ہے، بڑا خوبصورت ہے ماشاءاللہ، نقشہ بھی بڑا پیارا ہے اور کھجوریں بھی کافی گھر کے باہر لگی ہوئی ہیں۔ یہ آگے کچھ ٹاؤن ہاؤسز بنے ہوئے ہیں، یہ چھوٹے ٹاؤن ہاؤسز نہیں ہیں، یہ تقریباً کنال کے ٹاؤن ہاؤس ہیں۔ یہ کسی لوکل کا ہوگا، اس نے بنا کے یہ کرائے پہ دے دیے۔ کھجور آپ کو بہت زیادہ نظر آئے گی، اور 99% لوکل اپنے گھر کے سامنے، گھر کے اندر لان میں کھجور بڑے شوق سے لگاتے ہیں۔ یہاں ایک مجھے ان کی بات بہت اچھی لگتی ہے، یہ گلی کا نمبر تو لکھتے ہی لکھتے ہیں، جیسے اسٹریٹ نمبر 8، 9، 10، اس کے ساتھ ساتھ یہ گلی کا نام بھی رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر اسٹریٹ نمبر 6 ہوگی تو اس کے ساتھ البوم اسٹریٹ، النہدہ اسٹریٹ، ایسے اس کا نام بھی لازمی ہوگا۔ لے جی، یہ آخری میں آپ کو چکر ایک لگاتا ہوں، اس کے بعد پھر میں آپ کو یہ بلڈنگز کے علاقے میں لے کے جاتا ہوں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑے خوبصورت گھر ہیں، بڑے اچھے ڈیزائن ہیں۔ یہ حدیبہ میں لوکلوں کی رہائش گاہیں ہیں، یہاں لوکل حضرات رہائش پذیر ہیں۔ یہ آگے روڈ کے اس طرف یہ پورٹ راشد کا علاقہ ہے، اور پورٹ راشد بندرگاہ کو، پورٹ کو عربی میں مینا کہتے ہیں، اور اس روڈ کا نام بھی مینا اسٹریٹ ہے جو پیچھے گزر گیا، اور اس کے اس طرف جو علاقہ ہے اس کو بھی مینا ایریا کہتے ہیں۔
یہاں سے ہم آئے ہیں حدیبہ کے فلیٹوں کے بلڈنگوں کے علاقے میں. یہاں 6-7 منزلہ بلڈنگیں ہیں، اور یہاں دبئی میں پراپرٹی کا گروپ ہے وصل گروپ. یہاں زیادہ تر وصل گروپ کی عمارات ہیں. وہ بلڈنگ بنا کے بیچتے بھی ہیں اور رینٹ پہ بھی دیتے ہیں. 8-10 منزلہ 14-16 منزلہ یہاں بلڈنگیں ہیں. یہ سامنے دیکھیں، یہ ساری بلڈنگیں ہیں. یہ بھی بڑی خوبصورت ڈیزائن کرتا. ان کا بھی میں آپ کو 1-2 راؤنڈ لگواتا ہوں. یہ 1-2 راؤنڈ لگاتے کافی بڑی ویڈیو ہو گئی ہے. تو اگر آپ نے کچھ کہا تو دوبارہ انشاءاللہ آپ کو پھر سے میں اس کی سیر کروا دوں گا. اور اگر آپ مجھے یہ کہیں گے کہ ہر علاقے کی ایک گلی کی ہم نے سیر کرنی ہے تو میں آپ کو علاقے کی ایک گلی کی بھی سیر کروا دوں گا. یہ دیکھیں جی، یہ بڑی خوبصورت 5-5 6-6 منزلہ بلڈنگ ہے. یہ وصل گروپ کی ہے. یہاں بلڈنگوں کے نمبر انگریزی حروف تہجی سے دیے ہوئے ہیں، جیسے بلڈنگ ABCD. یہ ساری وصل گروپ کی بلڈنگز ہیں جو مین روڈ کے کنارے ہیں. وہ ذرا بلڈنگیں اونچی ہیں، اور جو اندرون ہیں وہ زیادہ سے زیادہ یہی 6-7 منزلہ 8 منزلہ عمارات ہیں. تو ان سیر کے ساتھ ساتھ آپ سے میں نے ایک درخواست یہ بھی کرنی ہے. آپ سے خصوصی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو یہ میری کاوش پسند آتی ہے تو آپ براہ کرم میری حوصلہ افزائی کریں، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی گھر بیٹھے دبئی کی سیر کا مزہ لے سکیں. اور دوسری بات جو ہمیشہ میں کرتا ہوں کہ کسی پہ انگلی اٹھانے کی بجائے اپنے آپ کو سیدھا کریں، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں تو انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ایک دن پورا پاکستان سدھر جائے گا اور ٹھیک ہو جائے گا. اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنی کمیاں کوتاہیاں وہ دیکھیں، اپنے گھر کو صاف رکھیں، اپنی گلی کو محلے کو صاف رکھیں. انشاءاللہ ایک دن پورا پاکستان چمک اور دمک جائے گا. اپنے بچوں کی خصوصی پرورش کریں، ان کی اخلاقی اور معاشی تربیت کریں. ان کو سچے اور جھوٹے کا فرق بتائیں، نیک اور بد کا فرق بتائیں، ایماندار اور بے ایمان کا فرق بتائیں. اور جو ہم نے دیکھا ہے، جو ہم نے بھگتا ہے ان چوروں، کرپٹ بدماشوں اور ملک فروش سیاستدانوں کا جو ہم نے دیکھا ہے، اپنے بچوں کو یہ بھی بتائیں. چوروں، ڈاکوؤں اور ڈکیٹوں کے بارے میں لازمی بتائیں، تاکہ جب وہ مستقبل میں اپنا لیڈر چنیں تو ان کو کم از کم یہ
پتہ ہو کہ ہم نے کس آدمی کو ووٹ دینا ہے اور کس آدمی کو ہم نے اپنے ملک کی تقدیر کے فیصلوں کے لیے منتخب کرنا ہے۔ تو خدا را یہ ہماری یہ ڈیوٹی نہیں ہے کہ ہم نے ایک دفعہ ووٹ دے دیا اور اس کے بعد ہم فارغ ہو گئے، نہیں۔ ہم نے ایک دفعہ ووٹ دیا ہے تو جس بندے کو، جس پارٹی کو ہم نے ووٹ دیا ہے، ہم نے اس بندے کو، اس پارٹی کو ووٹ دے کے دوبارہ ہم نے ان سے پوچھنا بھی ہے کہ بھائی ہم نے آپ کو اس لیے ووٹ دیا تھا تو آپ نے ہمارے ووٹ کا کیا مان رکھا ہے۔ یہ جب تک چیک اینڈ بیلنس ہوتا رہے گا، یہ لیڈر حضرات یہ ہمیں ہمارے کام بھی کرتے رہیں گے اور کرپشن سے بھی بچے رہیں گے، ملک اور تقدیر کے بارے میں اچھا سوچیں گے۔ لیں جی، یہ تقریباً تھوڑی سی سیر میں نے آپ کو کروا دی، یہ ختم ہوئی۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اسی بات کے ساتھ کہ چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ دوسری کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔